والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما، جن کا حادثہ تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا دردناک اور المناک واقعہ ہے، اور جس بے دردی کے ساتھ، جس بے وفائی کے ساتھ اور جس دھوکے کے ساتھ ان اطہار نفوس کو کچلا گیا اور روندا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت اور اس پہ جتنا بھی غم اور اس کے اوپر جتنی بھی اس ملامت کی جائے تو وہ کم ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو لیا تو اس کے اثرات صرف اہل بیت مدینہ منورہ کوفہ دمشق نہیں بلکہ فضا کے اوپر بھی اس کے حالات اور اس کے اثرات ہوئے۔ 2 ماہ تک سورج جب نکلتا تھا تو اس کی روشنی میں لالی ہوا کرتی تھی، اور اس کے اثرات فضا کے اوپر بھی ہوئے، سورج چاند ستاروں کے اوپر بھی ہوئے۔ بہرحال ہماری گفتگو گزشتہ 2 دن سے چل رہی، آج تیسرا دن ہے، جس میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور شہادت پہ بھی بات کی تفصیل کے ساتھ، اور اس سے پہلے مقام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی تفصیل سے بات کر چکے ہوئے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک حصہ ہے اس میں صرف ہم سرسری سی بات چیت کریں گے 2-4 منٹ میں، اور اصل جو موضوع اور اصل جو واقعہ ہے اس کی طرف آ لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ بات ہماری کل تھوڑی سی گفتگو چلی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت مدینہ المنورہ میں عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پہلے سے ہی اشارہ فرما دیا تھا، اور کبار صحابہ اکرام نے مدینہ المنورہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی تھی، اور جو ان کو صحبت رسول، نسبت رسول اور اسلام میں مقام اور ان کو اپنی شخصی صلاحیات جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، اور وہ بہترین خلیفہ مسلمین ہوئے اور ثابت بھی ہوئے، اور انہوں نے جن حالات کو کور کیا اور جس حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے کور کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ جو معاشرہ اس وقت اسلام کا جو گلدستہ ملا وہ سارا کا سارا بکھرا ہوا ملا، انہوں نے اس گلدستے کو بھی دوبارہ سے مینج کرنا تھا، اور جو حالات مزید سے مزید ہوئے ان کو بھی تحمل اور برداشت کے ساتھ انہوں نے مینج کیا، اور وہ بھی ان کے سامنے جو مد مقابل تھے وہ بھی نفوس اطہار تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ جمل ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اگر آپ ان کو مہلت دے رہی ہیں، بیعت انہوں نے کر لی تھی علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، لیکن ساتھ میں موقف اپنا یہ پیش کیا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کو پہلے سے ہی پکڑا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ کوفہ اور بصرہ کے قریب میں ان کے آپس میں جنگ ہوئی۔ بہرحال اللہ جل جلالہ اس وقت کے جو حالات تھے اس تفصیل میں نہیں جاتے، علی رضی اللہ عنہ فتح پہ تھے۔ دوبارہ جو ہے وہ جنگ صفین کے نام سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہی نہیں تھی، ان کا موقف بھی یہی تھا کہ جب تک قاتلان عثمان کو پکڑا نہ جائے تب تک ہم بیعت کرنے کو ہی تیار نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ جنگ ہوئی، اس پر بھی دونوں طرف ہی اشخاص تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ اہل سنت کا متفقہ طور پر یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کے حق پہ ہونے کے ساتھ جو مد مقابل تھے ان کے اوپر زبان ہم کسی صورت میں نہیں کھول سکتے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، نہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر، نہ زبیر رضی اللہ عنہ پر، نہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، کیونکہ ان کی اپنی اپنی حیثیات ہیں، اپنے موقع کے اوپر وہ دونوں ہی اپنے اپنی جگہ پر حق پہ تھے۔ اچھا، اس پہ تھوڑا سا ویسے ہی اشارتاً عرض کرتا چلو، کچھ لوگ بالکل جری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جیسے اپنے والد والدہ کا مقام اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اولاد کو پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو اگر ان کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو الفاظ کا چناؤ اور انداز سلیقے اور تہذیب والا ہونا چاہیے۔
تو وہ حق یا باطل کہہ دیتے ہیں. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو حق کے اوپر ہوں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے؟ قرآن عزیز میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ دونوں ہی حق پہ ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو آگے بیٹے ہوئے ان کے ساتھ جب آپس میں بات چیت ہوئی تو دونوں ہی حق کے اوپر ہیں. قرآن عزیز میں بھی مثالیں ملتی ہیں. ہاں ان کی اتنی کہہ سکتے ہیں مجتہد تھے، بلکہ مجتہد سے بھی اعلیٰ درجے کے تھے. ان سے ایک اپنے اخلاص میں ان کی بھی کمی نہیں تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. بعد میں جو انہوں نے اسلام کی خدمات پہلے بھی دیں بعد میں بھی دیں، وہ بھی قابل اعتراف بھی ہیں اور قابل داد بھی ہیں. یہاں تک بات ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں کے یہ خانہ جنگی آپس کی ابھی چل ہی رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 4 سال 9 ماہ بنتا ہے. کوفہ کی مسجد میں کوفیوں کی جو پہلے سے ہی وہیں سے ہی فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھا تھا، وہیں سے فتنہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھا، اور وہیں سے فتنہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نکلا. وہ مرکز کوفہ ہی رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ کوفہ کی مسجد میں علی رضی اللہ عنہ کو زہر آلود خنجر سے وار کیا گیا، اور وہ 2 دن جو ہے وہ اس کی زخموں کی تاب لاتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے. اس کے بعد جو لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا بھی مسلمانوں کا ایک بہترین اختیار تھا کہ جو صفات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حسن رضی اللہ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا 50 کے قریب، تو انہوں نے حج پیدل کیے، اور جو صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نسبتیں حاصل تھی وہ بھی بہت بہترین تھی. بہرحال یہ ہے کہ اس وقت سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے آپس میں علی رضی اللہ عنہ کی تو جنگیں چل ہی رہی تھیں. بہرحال یہ ہے کہ بعد میں مدھم ہو چکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے درمیان بھی جھڑپیں اسی طرح سے ہی ہوتی رہیں. بہرحال یہ ہے انہوں نے ایک بہترین مثال پیش کی. 7 ماہ یا 6 مہینے انہوں نے خلافت کے امور سر انجام دیے. صلح کے اوپر انہوں نے اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی کہ آپ پوری کی پوری مسلمین کو لیڈ کریں. اگر میری خلافت کی دستبرداری سے صلح ہوتی ہے تو میں صلح کرنے کو تیار ہوں. یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیچھے ہٹنا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ اقدام تھا، جس کو آج بھی سراہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو تقریباً ان کا دور خلافت 19 سال تک چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ہوئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کی نسبت بھی حاصل ہے. تو ان کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی حدود گئیں، اور انہوں نے بڑے اچھے اچھے امور بھی سر انجام اسلام کے لیے دیے. بہرحال یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک چیز یہ تھی کہ پیچھے کا ایک ایکسپیرینس چلتا آ رہا تھا، تجربہ چلتا آ رہا تھا کہ جہاں تک یہ خانہ جنگی ہوئی ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس چیز کا عمل دخل بھی تھا کہ خاندانی جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا دمشق میں، کیونکہ اموی خاندان تھا شروع سے چلتا آ رہا تھا، اور دمشق میں ہی فوجی چھونی تھی، فوج ساری شروع سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت میں تھی. تو ان کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میرے بعد اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، یا دوسری تعبیر یوں کر لیں کہ دمشق میں یا اموی خاندان کے علاوہ میں سے کوئی شخص آیا تو پھر جو حجاز والے ہیں وہ تو پہلے سے ہی نرم دل ہیں، لیکن دمشق والے ان کو مانیں گے نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو پہلے حالات و واقعات رونما ہوئے ہیں ان کو پہلے سے ہی مینج کر لیا جائے، اور بعد میں اس طرح کے پھر واقعات نہ ہوں. تو انہوں نے جب اپنے خاندان میں لوگوں کو دیکھا تو اس وقت میں یزید کو بہتر پایا دوسروں کے مقابلے میں، ذہانت میں، فطانت میں، مینج کرنے میں. تو ولی عہد انہوں نے پہلے سے مقرر کر دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ یزید ہوگا. اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے مزاج میں اس طرح کی بیعت ہوتی ہی نہیں. اسلام کے مزاج میں کہ خلیفہ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اعلان کر دے کہ اگلا خلیفہ جو ہے نا فلاں ہوگا، ولی عہد ہوگا، تو وہ والا مزاج نہیں ہے، بلکہ متفقہ فیصلے کے ساتھ اور عملی طور پر
جس کو کہتے ہیں اقرار کے ساتھ جو بیعت ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی مثال تھی نہیں، صرف قیصر و کسریٰ اور ان سلسلوں میں بادشاہوں میں ملوکیت میں یہ مثالیں ملتی تھی کہ جو ہی وہ جانے لگتے ہیں یا ان سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو حضرات اس وقت میں مدینہ المنورہ میں تھے، کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے عبداللہ بن زبیر ہیں، بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء الراشدین کی سنت نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ابھی ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس اعتبار سے تو درست تھا کہ معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یزید شرابی تھا، یزید جو تھا وہ بد چلن تھا، یزید جو تھا وہ اس کا رہن سہن درست نہیں تھا۔ اس وقت تک 34 سال کی عمر ہے یا 33 سال کی عمر ہے، اس طرح کی چیزیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نہیں آئی تھی۔ جو یہ روایات ملتی ہیں اس کے بارے میں، اس کو ولی عہدی ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد، یا جس کو کہتے ہیں کہ فراوانی اور بٹن ملنے کے بعد اس کی اس طرح کی زندگی کی چال چلن جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی۔ صرف یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کو منتخب کرنا ایک طور طریقہ تو غلط ہو سکتا تھا، لیکن ان کی نیت غلط نہیں تھی، اور ان کا اختیار اس اعتبار سے غلط نہیں تھا کہ یہ جس کو کہتے ہیں خانہ جنگی سے بچ جائیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اسی دوران ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی بات چیت دمشق میں، کوفہ میں، مصر میں جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ یزید قریب میں مضافات میں کہیں رہ رہا تھا، اس کو پتہ چلا، لیکن اس کے آتے آتے کیا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ اس دور میں کوفہ میں نعمان بن بشیر تھے، اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد تھے، مدینہ المنورہ میں ولید بن عقبہ تھے، اور یہ بڑے بڑے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے لگائے ہوئے تھے گورنر، یہ وہی تھے۔ یزید صاحب آئے ہیں، خطبہ دیا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ تعریف کی ہے، اور کچھ ان کے آخرت کے معاملات کی جو گفتگو تھی وہ کی ہے۔ اس کے ساتھ فوراً ہی قاصدوں کو بھیج دیا کہ جناب جائیں ان گورنروں کو کہیں کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت شروع کریں، خلافت جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو جو کبار صحابہ کرام دمشق والے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی وہی خاندان تھا اور وہ پہلے ہی ان کو قبول کیے ہوا تھا، اور طاقت کا بھی انہی کے پاس ہی تھا، تو انہوں نے تو فوراً سے بیعت قبول کر لی۔ البتہ کوفہ اور جو بصرہ کے لوگ تھے وہ 50-50 تھے، یہ پہلے سے ہی کھیل کھیلتے آ رہے تھے، تو ان کا ویسے کوئی اعتبار بھی نہیں تھا۔ اصل معتبر جو بیعت کا ہونا تھا یا جس طرف حالات نے رخ لینا تھا وہ حجاز کے لوگ تھے، مکہ اور مدینہ المنورہ کے احباب تھے۔ ان لوگوں نے تو ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا بھی ایسا نہیں ہوگا، اور جس کو کہتے ہیں کہ جو بیعت کا سلسلہ مستقل طور پر چلتا ہے ہم اس کے اوپر چلائیں گے۔ وہ ایسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلام زرائق کے نام سے تھا، اس کو یزید نے ولید بن عقبہ کی طرف خط لکھا کہ آپ مدینہ المنورہ میں عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان لوگوں کو جمع کریں اور ان کو کہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو رات کے وقت میں عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں اور یہ خط آ چکا ہوا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، میرے جیسا بندہ رات کے اندھیرے میں اور رات ہی رات کو مجھے آپ بلوا رہی ہیں اور اس طرح کی بات کر رہی ہیں، کل آپ ممبر پہ آ جائیں اور مدینہ المنورہ کی مسجد پہ آ جائیں اور وہاں لوگوں کے سامنے آ کے آپ خطاب کریں، ہم علل اعلان بیعت کریں گے اگر کرنی ہوئی تو۔ صبح ہوئی تو عبداللہ بن زبیر خاموشی کے ساتھ مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے، تو ان کی جو نیتیں تھیں وہ بھانپ گئیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کو جب انہوں نے بتلایا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم چھپ کے بیعت نہیں کریں گے، اگر بات چیت کرنی ہوئی بھی تو ہم اعلانیہ طور پر کریں گے۔ وہاں پر ایسے 2 سے 3 دن گزرے تھے، حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کیا۔ مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کرنے کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شام اور دمشق سے لوگ مدینہ المنورہ آسانی کے ساتھ آ جاتے تھے، مکہ المکرمہ پہنچنا ذرا مشکل تھا، حرم کا تقدس بھی مد نظر تھا،
اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلا خاندان بھی وہیں پر ہی موجود تھا. یہاں پر تو ہجرت کر کے ہی یہ خاندان یہاں پر آیا، لیکن یہ کہ پیچھے سے تو خاندانی جس کو کہتے ہیں پس منظر بھی، اور اسلام کا جو مرکز ہے وہ مکہ المکرمہ رہا، تو وہ وہاں جانے کو انہوں نے بہتر سمجھا. بہرحال یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی حسین رضی اللہ عنہ کو شام سے اور عراق سے خطوط آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے کہ آپ تیاری کریں، ہمیں آپ سے محبت ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم لوگ چاہتے ہیں، اور اس سسٹم کو ہم نہیں چاہتے. اندرون خانہ چیزیں چلتی رہی تھیں، لیکن ان حضرات کا مزاج کبھی قطعاً صحابہ کرام تمام کا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جس کو کہتے ہیں چلتے ہوئے سسٹم کو خراب کرنا یا اس میں کوئی تخریب کاری والا پہلو کرنا، انہوں نے ان کو کبھی حوصلہ افزائی نہیں دی تھی، اور نہ ہی ان کو اس طرح کا موقع دیا تھا کہ آپ مزید لکھو یا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا کوئی موقع نہیں دیا تھا. البتہ یہ ہے کہ اتنا ضرور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، مکہ کے بعد عراق جانے کا میرا ارادہ ہے کہ میں عراق کی طرف چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ کو اس طرف نہ جائیں، ان لوگوں نے آپ کے والد کو معاف نہیں کیا تو آپ کو کہاں یہ معاف کریں گے، تو آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی تو مکہ المکرمہ میں جاتا ہوں، وہاں جا کر استخارہ کر کے مکمل چیزیں دیکھ کے پھر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا. اچھا، اس موقع کے اوپر ایک تھوڑی سی اور بھی بات میں پیش کرتا چلوں، وہ اس پہلو سے ہے کہ بعض لوگ یا تاریخ میں یہ ہے کہ بھی صحابہ کرام کوئی دوسرے ایک دو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی واقعات میں آتا ہے، مدینہ المنورہ میں بھی آتا ہے اور مکہ المکرمہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکا اور ان کو بتلایا کہ آپ اس طرف نہ جائیں. لیکن یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا نہ رکنا کوئی جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان میچور نہیں تھے. انہوں نے ان کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے 4 شعبان المعظم ہجرت کے 4تھے سال میں ہو رہی ہے، اور وہ 55 سال کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت ملی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربت انہوں نے حاصل کی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربت انہوں نے حاصل کی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا مکمل دور انہوں نے دیکھا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے خد و خال انہوں نے سارے دیکھے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کے سارے ادوار ہیں وہ سارے دیکھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری تاریخ اور پوری کی پوری پکچر ان کے سامنے ہے. وہ عراق کے مزاج سے بھی واقف ہیں اور کوفہ والوں کی شرست اور بے وفائی سے بھی واقف ہیں. وہ تمام زمینی حقائق سے بالکل واقف ہیں، اور ان کا فیصلہ کوئی اس طرح کا عجلت والا بھی نہیں ہے اور دور اندیشی کے بغیر والا بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک چیز کو بھانپ لیا تھا، جیسے ایک صرف اتنی بات نہیں تھی کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا نہ کرنا سمپل سی بات، یہ والا معاملہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ جیسے گاؤں کا کوئی بڑا سمجھدار بندہ جب دیکھتا ہے کہ سیلاب کے لیے بند باندھا گیا ہے، دریا کا یہ مضبوط بند ہے، اس میں سے چھوٹا سا سوراخ پانی کا نکل چکا ہے، تو وہ راتوں رات اٹھتا ہے اور اپنی جس کو کہتے ہیں کدال لیتا ہے اور 10 بندوں کو اٹھاتا ہے کہ بھئی اس کو بند کرنا ہے. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ یہ کل بند کر لیں گے، اس میں کون سا کوئی معاملہ ہے، تھوڑی سی تو دھار سی نکلی ہے، تھوڑا سا پانی نکل رہا ہے، تو اس کو ہم کل پرسوں ترسوں تسلی سے کر لیں گے، تھوڑا سا تو ہے. لیکن میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس سمجھدار کی دور اندیشی ہے، جناب آج تھوڑا سا ہے، صبح تک تم سے یہ سنبھالا نہیں جانا. تو ایسے ہی حسین رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی یہ تھی کہ صرف بیعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر بیعت کر لی جائے گی تو پھر کیا ہے کہ اسلام کا جو ایک خد و خال کا جو چہرہ ہے اور اسلام کا جو ایک بہترین ڈھانچہ ہے، جو اسلام کا ایک بہترین نظام ہے، یہ تیس نیس ہو جائے گا. پھر اس کو جوڑنا اور اس کو دوبارہ سے سمیٹنا اور پرونا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، عبداللہ ابن زبیر بھی پہنچ گئے. پھر کیا ہوا کہ مدینہ المنورہ میں جب یزید کو پتہ چلا کہ ولید بن عقبہ نے ان کے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا، تو اس نے وہاں سے عمر بن سعید الاشدق جو اس کا قریب کا منہ پھٹ بندہ تھا، اس کو اس نے یہاں گورنر مقرر کیا، ولید بن عقبہ کی چھٹی کروائی. اس نے آتے ہی جناب کہا کہ ہم جو افتتاحی بیان ہوتا ہے اس میں کہا کہ مکہ المکرمہ پہ میں ابھی چڑھائی کرتا ہوں اور ان کو وہاں سے لاؤں گا
اور جو قریب وہاں پر صحابہ کرام وہاں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن مطیع ہیں، مصعب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما ہیں، ان تمام کو اس نے پکڑا، گرفتار کیا اور کہا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ البتہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ چاہا کہ مکہ المکرمہ میں یہ اپنی فوجیں بھیجے، وہاں حج کا زمانہ تھا، 3 سے 4 مہینے اسی میں لگ گئے، تو یہ شخص رک گیا۔ مکہ المکرمہ میں یہ حضرات پہنچ گئے، وہاں پر ایسے ہوا کہ لوگوں کے، کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہوئے اور لگاتار آنا شروع ہوئے۔ کوفہ کے لوگ تقریباً کوئی 150 کے قریب خطوط تھیلا بھر گیا کہ آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے صحابہ کو دکھایا کہ یہ خطوط ہے، اور ساتھ میں وفود کا سلسلہ، ہر چوتھے دن 4 سے 5 لوگوں کا وفد آ جایا کرتا تھا، اور اس میں انہوں نے اس چیز کی یقین دلائی ہے کہ صرف کوفہ میں، دمشق میں اور بصرہ میں بھی بتایا کہ لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں، کوفہ کے تو سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور 1 لاکھ تو مسلح فوجی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر اس موقع کے اوپر حسین رضی اللہ عنہ نے جس کو کہتے ہیں کہ سوچ بچار کی، صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کے مشورہ میں نہ ہی آتی تھی، لیکن انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں عقل مندی اور سمجھداری اس چیز کی کہ کوفہ کے حالات اگر اس درجے تک پہنچ چکے ہوئے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے فتنہ کو پرواز دینے والے لوگ تھے، ان کے اوپر ہاتھ پھیر کے حکمت عملی سے ان کو ساتھ ملا لیا تھا، ان کو جوڑ لیا تھا، ان کے خلاف تلوار نہیں نکالی تھی بلکہ ہاتھ پھیر کے ان کو بٹھا دیا تھا۔ تو ان کی دور اندیشی یہ بھی تھی کہ میں جلدی چلا جاؤں، اگر میرے نہ جانے سے کہیں ایسا نہ ہو، یہ لوگ اندر سے اتنے بدظن ہو چکے ہیں کہ نعمان بن بشیر جو کبار صحابہ کرام میں سے ہیں، 114 احادیث ان سے مروی ہیں، یہ لوگ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہا کہ یہ یزید کے جو گورنر ہیں، ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ میں جاتا ہوں اور ان کے اوپر ہاتھ پھیر کے بغاوت سے ان کو بچا لوں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی ان کو جب اطمینان اور کشمکش میں رہے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ایک طرف سینکڑوں خطوط ہیں، ایک طرف درجنوں وفود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے ایک اور سمجھداری کی۔ مسلم بن عقیل اپنے جو چچا زاد ہیں ان کو بھیجا کہ پہلے آپ زمینی حقائق دیکھ کے وہاں پر پہنچیں اور زمینی حقائق آپ دیکھیں، اور زمینی حقائق کے بعد مجھے آپ نے مطلع کرنا ہے، تب میں وہاں پر جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، لوگوں نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا، ہانی بن عروہ کے نام سے جو بڑے مہمان نواز اور ان کے میزبان تھے، ان کے گھر میں رکے، اور نعمان بن بشیر جو بڑے صحابہ میں کرام میں سے تھے، گورنر تھے، وہ بھی ملنے کے لیے آئے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا انہوں نے ان سے بات چیت کی۔ لوگ جوک در جوک آتے رہے، انہوں نے کوئی نعمان بن بشیر نے نہ ان کو فریق سمجھا اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی بات کی، بلکہ نہ رکاوٹ بنے اور نہ ہی انہوں نے ہیلپ کی۔ تو ہانی بن عروہ کے گھر میں چند دنوں میں 12,000 یا 18,000 کے قریب کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ حسین ابن علی کی بیعت کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا، ادھر سے مسلم بن عقیل نے جب حالات خوشگوار دیکھے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ خط لکھا اور کہا کہ چند دن ہوئے ہیں، اس میں بھی 12,000 یا 18,000 کے لوگ بیعت کر چکے ہیں، تو آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ ان کے خط کو مکہ المکرمہ پہنچتے پہنچتے 3 سے 4 ہفتے لگ گئے، اور اتنی دیر میں حالات و واقعات یزید تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ وہاں تو جناب بیعت کا سلسلہ جاری ہے، اور کوفہ تیرا کوفہ نہیں رہا۔ ادھر سے اس نے جو بصرہ کا گورنر تھا عبداللہ بن زیاد اور عبید اللہ بن زیاد، اس کو کہا کہ آپ ساتھ میں کوفہ کو بھی اپنے انڈر میں لیا۔ اچھا، وہ دن کے وقت میں پروٹوکول کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، اس نے نقاب اپنا کیا ہوا تھا، تو لوگوں کو کیونکہ مسلم بن عقیل کے بعد یہ پکا یقین تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حسین ابن علی، تو انہوں نے جب ان کا گھوڑا اور ان کا تھوڑا سا پروٹوکول دیکھا تو لوگوں نے یہ سمجھا
کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور گھوڑے پہ آتے ہوئے اس نے اپنا نقاب کیا ہوا تھا، تو گلی محلے میں ہر چوک میں ان کا استقبال اس طرح سے ہوتا، مرحباً بابن رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خوش آمدید اس طرح سے وہ اے سی چلا دیں، اچھا خوش آمدید اس اعتبار سے کہ مرحباً مرحباً ہو رہا، تو وہ اندر ہی اندر میں یہ کہہ رہا اچھا حالات اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ کوفہ سارا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آگے آگے یہی تھا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں یہ جائیں گے، لیکن اس نے جا کر گورنر ہاؤس کو جا کے کھٹکھٹایا اور جا کے بیل دی، جب وہ گورنر ہاؤس سے نکلا تو اس نے جا کے ان کو والا نامہ دیا، اور اس پہ کیا ہے کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ معزول ہو گئے، عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ گورنر بن گیا۔ اس نے جاتے ہی پہلے سے ہی تفتیش کی، خط فوراً یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو پہنچ چکا کہ مسلم بن عقیل کو تم گرفتار کرو، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دو، اور حالات کو کنٹرول کرو، یہ کرو اور وہ کرو، سخت احکامات جاری کر دیے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا جو میزبان تھا کہ مسلم بن عقیل کو لاؤ، تو انہوں نے بہت شدید پٹائی کی، ان کی تشدد کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کہا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ پھر وہی سیاست جو چلتی ہے وہی چلائی اس نے، لیکن یہ ہے کہ ایک خیر کہہ لیں یا عجلت کہہ لیں، وہ یہ ہوئی کہ اس نے ساتھ میں ان کو گرفتار بھی کر لیا۔ جو ہی گرفتار کیا تو مسلم بن عقیل کو اس چیز کے اوپر غیرت آئی کہ میرے میزبان کو اس نے گرفتار کیا اور سارا کوفہ میرے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ تازہ تازہ یہ گورنر بنا ہے تو میں اپنے میزبان کو ہی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ ہوا کہ انہوں نے جب کہا کہ چلے جی ان کو چھڑوا کے لاتے ہیں، تو لوگوں نے ہلہ شیری کی، بالکل جی چلے، 4000 کے قریب لوگ ان کے گھر سے نکلے، اور جب یہ لوگ گورنر ہاؤس کے قریب تک پہنچے تو 50 لوگ رہ گئے تھے۔ 4000 ساتھ نکلے، نعرہ لگایا اور ہلہ ملہ کیا، اور جب ادھر پہنچے 50 یا 70 کے قریب رہ گئے۔ رات کا وقت تھا، عبید اللہ بن زیاد نے اوپر سے سرداروں کو بلایا، پرچی سسٹم کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ پیکٹ سسٹم کہہ لیں، لفافہ سسٹم، اس وقت کا جو اشرفیوں کی تھیلی سسٹم چلتا تھا، اس نے تھیلی سسٹم چلانا شروع کیا، سرداروں کو لیا، 30 بندے کر لو، دائیں بائیں کر لو، یعنی مغرب سے پہلے پہلے وہ گورنر ہاؤس کے سامنے مسلم بن عقیل اکیلے زخمی بچ گئے تھے، باقی سارے کوفی اپنی شرست، اپنی عادت اور فطرت کے مطابق چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ گلیوں سے ہوتے ہوئے گئے، اعلان ہو گیا، دروازے بند ہو گئے، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ جاتے 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 نڈھال ہو کے ایک دروازے کے قریب پہنچے تو ایک خاتون کو ترس آیا، اور ان کو اس نے پہچان بھی لیا، ساتھ میں کہا کہ آپ آل رسول ہیں، میرے گھر میں آ جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا چیلا محمد بن اشعث ایک شخص ہیں، اور اس کا دوست تھا بلال، اور جو خاتون جس نے ان کو سہارا دیا تھا وہ بلال اس خاتون کا بیٹا تھا۔ جب عشاء میں یہ پہنچا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کے گھر سے مسلم بن عقیل پکڑا جائے گا اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اور افراد جتنے بھی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بلال یہ خبر سن کے آ چکا ہوا تھا، اس نے جا کے محمد بن اشعث کو بتایا، تو رات کے وقت میں کیا ہوا کہ محمد بن اشعث کے ذریعے سے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری سے پہلے انہوں نے بڑی مزاحمت کی، گرم پانی پھینکا، اکیلے تھے، تلوار نکال لی اور ان کو قریب نہیں آنے دیا، لیکن امان دے کے، دھوکہ دے کے ان کو ساتھ میں لیا گیا کہ میں امان دیتا ہوں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن یہ ہے کہ جب گئے تو اس نے کوئی ایک بات بھی نہیں سنی، اور اس نے محمد بن اشعث کو ڈانٹ دیا کہ میں نے تجھے گرفتار کے لیے کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے بھیجا تھا، کوئی امان نہیں ہے۔ اس نے بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل نے وہاں پر محمد بن اشعث کے ذریعے سے 2 نصیحتیں کی، ایک تو قرض انہوں نے کسی کا دینا تھا، اس کی تفصیل بتائی کہ اتنے 1000 درہم میں نے فلاں شخص کے دینے ہیں تو یہ اپنے ذمہ لے لو یا فلاں شخص کو بتا دو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ احسان کرو، جلدی سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کو جو میں خط لکھ چکا ہوا ہوں ان کو وہ خط لکھو کہ یہاں حالات خراب ہو چکے ہیں، وہ کہیں آ نہ جائیں اور ان کے ساتھ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ بہرحال اس نے وہ کام کیا، وہاں تک خبر پہنچانے کی کوشش تو کی، لیکن یہاں یہ مسلم بن عقیل جس کو کہتے ہیں کہ شہید ہو رہی ہیں،
ان کی شہادت سے 3 دن پہلے حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے چل پڑے ہوئے۔ ادھر سے حالات ایسے ہو چکے، عبیداللہ بن زیاد نے پورے کے پورے کوفہ کو اتنا اپنے ہاتھ میں لیا کہ کسی کو کھسکنے تک نہیں دیا، قریب قریب کی جتنی چوکیاں تھیں اس میں اپنے افراد لگا دیے۔ لیکن یہ ہے کہ جو کوئی شخص باہر سے اندر آتا اس کی فوراً پوری تلاشی لے دی جاتی اور اس کے اوپر مکمل نظر رکھی جاتی تاکہ یہاں کے حالات وہاں تک نہ پہنچیں اور وہاں کے حالات یہاں تک نہ پہنچیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وہاں سے روانگی ہو گئی اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو جو ہی وہ عراق کی حدود میں پہنچے تو حر بن یزید نامی ایک شخص جو عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے تھا، 1000 کے قریب اس کے ساتھ فوجی تھے، تو اس نے ان کو روکا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت تھی۔ کہا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے، کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اندر کی بات بتلاتا ہوں کہ آپ کو کسی نے نہیں بتلانا، حالات کوفہ کے یہ ہو چکے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائے، وہاں آپ کو کسی قسم کا وہ ویلکم نہیں ملنا جو آپ سوچ کے آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرتا ہوں، میں دمشق کی طرف چلتا ہوں اور وہاں پر یزید سے روبرو خود بخود ہی میں بات کر لوں گا، اگر مجھے ان سے جو بھی فیصلہ ہوا میں خود ہی ہم آپس میں بات چیت کر لیں گے۔ اس نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے، آپ چلے جائیں۔ تو وہاں سے وہ چل پڑے۔ اب چلتے گئے راستہ انہوں نے لے لیا کہ دمشق کی طرف میں چلا جاؤں، لیکن یہ ہے کہ ادھر سے ابن زیاد نے جو عبیداللہ بن زیاد ہے، ابن زیاد نے سعد نامی شخص کو 4000 کا لشکر دیا اور کہا کہ ان کو کہیں بھی نہیں جانے دینا اور غیر مشروط طور پر حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لانا ہے۔ ادھر سے یزید کی ہدایات عبیداللہ بن زیاد کو ابن زیاد کو پہنچ چکی ہوئی تھی کہ ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان کو جس کو کہتے ہیں روکنا ہے اور ان کو میرے پاس پکڑ کے لانا ہے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ سے ان کی جو بڑے بڑے فوجی افسران سے ان سے بات چیت ہوئی کہ بھائی آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کو اگر مسئلہ ہے کہ بھائی ہم نے کوئی غلطی کی ہے یہاں آ کے، تو پھر آپ کو 3 اختیارات میں دیتا ہوں، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ 3 آپشن مجھے آپ دے دیں۔ ایک یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں مکہ المکرمہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے جانے دو، راستہ چھوڑ دو، میں دمشق میں جا کر یزید سے خود مل لیتا ہوں، جو بات چیت ہوئی میں اسی سے خود ہی کر لوں گا۔ اور تمہیں اگر زیادہ ہی ہے کہ مجھے وہاں بھی نہیں جانے دے رہے، یہاں بھی نہیں جانے دے رہے، میں کوفہ نہیں جاتا، میں مسلمانوں کی حدود میں سے کسی اور طرف چلا جاتا ہوں، میں اپنی زندگی بسر وہاں پہ کر لوں گا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ساتھ ہیں میں وہاں پہ رہ لوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ مزاحمت میں نہیں چاہتا، جنگ میں نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ہے کہ شیطان ان کے اوپر سوار تھا اور ابن زیاد اور جو عمر بن سعد ہیں اس کا جو فوجی، تو ان کے اوپر شیطان سوار تھا۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ براہ راست بات ہو رہی تھی عمر بن سعد کے ساتھ، تو اس کا دل نرم ہوا، تو اس نے عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوا ہے اور جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہوا، بلکہ معاملات سارے بہترین ہو گئے۔ تو ادھر شیطان شمر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے جی؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ایسے ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ واپس جائیں گے، دوبارہ طاقت بن کے آئیں گے، ابھی آپ کے پنجے میں ہیں، جتنا نچوڑ لو گے تو یہی ہوگا۔ تو اس نے کہا کیسے، پھر میں کیسے کروں؟ کیسے کیا ہے کہ ان کو پکڑیں، آپ گرفتار کریں، یہ کیسے ہی ہو سکتے ہیں؟ چند لوگ ہیں اور یہ ریاست کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ تو شمر نے اس کی دل کی بات ویسے ہی اس کا مزاج سمجھ لیا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کہ تو بھی چند ہزار فوجی لے اور جلدی جا کے وہاں پہ لڑ، اور عمر بن سعد کو کہو کہ اگر لڑائی نہیں کرنی تو پھر یہ ہے کہ تو جا کے ان کو قتل کر دے۔ اب شمر بھی تیار ہو گیا اور وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اب افسران وہاں پر ہیں، شمر بھی ہے، حسین بھی ہے، اور یہ سعد کے ساتھ حسین بن نمیر کے نام سے ہے۔ تو یہ لوگ بات چیت کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ انہوں نے دوبارہ خط لکھا اور اپنا قاصد بھیجا عبیداللہ بن زیاد کو، ابن زیاد کو، کہ بھائی معاملہ ایسے ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ 3 شرطیں لے کے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب میں نے آپ کو صلح کے لیے نہیں بھیجا، لڑائی کرو۔
ان کو قتل کر دو. اس پر یہ 9 محرم الحرام ہو چکا ہوا تھا. تو شمر جب آیا تو اس نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی اور صفیں اپنی جو ہے وہ سیدھی تان لی. کہا کہ ہم لڑائی کریں گے, ہمارے ساتھ بغیر کسی شرط کے ساتھ اپنی گرفتاری دے دو, ہم لے کے جانے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بھی خلاف ہے اور اسلام کی شان و شوکت کے بھی خلاف ہے کہ میں بغیر کسی شرط کے اپنی گرفتاری ویسے ہی دے دوں. حق کی آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہوں, احیاء سنت کے لیے نکلا ہوں. ہاں آپ کو اگر کوئی تحفظات ہیں تو اس کے لیے میں نے چیزیں دے دی ہیں, لیکن یہ کہ ایسا مجھ سے نہیں ہوگا, جو مرضی کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر صفیں سیدھی ہیں اور پھر ہم آپ کو پکڑیں گے. چند دن پہلے 3 سے 4 دن پہلے ہی انہوں نے پانی بند کر دیا تھا, کھانا بند کر دیا تھا اور دائیں بائیں کے راستے جو تھے وہ سارے بند کر دیے تھے. لیکن یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ, عباس جو بھائی ہیں, ان کو بھیجا, کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ چاہ رہے ہیں. تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو کہو جنگ تمہیں کرنی ہے تو پھر 1 دن کی مہلت دے دو. 1 رات رہ چکی ہے, 1 رات میں اپنے رب سے باتیں کر لوں, 1 رات میں وصیت کر لوں, 1 رات میں توبہ استغفار کر لوں, 1 رات میں آہوزاری اور رب سے اپنی باتیں کر لوں. رات کے وقت میں اپنے جو قبیلے کے لوگ تھے, بنو عقیل تھے اور قریب والے تھے, ان تمام سے خطاب کیا کہ آپ بڑے جان نثار ہو اور جان دینے کے لیے آئے ہو اور میرے لیے ہی تم لوگ نکلے ہو اور میری وجہ سے ہی تم لوگ آئے ہو. تو ایسا ہے کہ میں نے تو شہادت دینی ہی دینی ہے, لیکن آپ میں سے جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو یہیں سے کچھ قبائل میں جا کے اپنی زندگی گزار لیں, میری وجہ سے اپنی جانوں کو آپ یہاں پر نہ دیں. مسلم بن عقیل کے جو خاندان والے تھے ان کو کہا کہ مسلم بن عقیل ایک ہی کافی ہیں, انہی کی شہادت کو تم قبول کرو, اپنی نفوس کو ان کی شہادت کے اوپر دوبارہ شہید نہ کرو, آپ بھی چلے جاؤ. لیکن یہ ہے کہ ان جان نثاروں نے اس خطبے کا جواب خطبے سے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہم اپنی جان لوٹائیں گے اور خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے اور ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہیں گے, شانہ بشانہ رہیں گے, ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو اور اپنی خواتین ان کو وصیت کی کہ میرے جنازے کے اوپر اور میری لاش کے اوپر آپ لوگوں نے نوحہ نہیں کرنا, رونا نہیں. اس پر وہ تھوڑا اور رونے لگ گئیں, اس پر ان کو تسلی دی, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ابھی یہ بات چیت ہوئی, اپنے خیمہ میں تشریف ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے اور ساتھ میں ان کو اونگ آئی. تو اونگ آتے ہی ان کی تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی, اونگ آتے ہی تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی. تو زینب جو بہن ہے وہ بھاگتی ہوئی, کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے. انہوں نے کہا حسین آپ ہمارے پاس ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں. تو اس پر پھر انہوں نے تھوڑا سا غم کا اظہار کیا, تو اس غم پہ بھی انہوں نے تسلی دی. بہرحال یہ ہے کہ رات عبادت میں گزری, صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کی. فجر کی نماز اور اس سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ نے جو وہاں کے کافی سارے لوگ تھے ان سے بات چیت بہت کی. مطلب یہ کہ ایک خطبہ دیا, حر بن یزید کے قافلے کو دیا, عمر بن سعد کے قافلے کو دیا اور شمر کے قافلے کو دیا. پھر کچھ خطبات ایسے ہیں جو کوفہ کے سرداروں کا نام لے لے کر انہوں نے ان کو آوازیں دی کہ شیس ابن ربیعی, اور پھر کہا اے حجاز ابن ابحر, اے قیس ابن اشعث اور زید ابن حارث. ان لوگوں کا نام لے لے کر انہوں نے خطاب کیا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور آج میں ان کے چنگل میں پھنس چکا ہوا ہوں. تمہارے 1 لاکھ فوجی کہاں ہیں اور تمہارا پورا کوفہ کہاں ہے؟ اور قریب میں وہ کوفی اپنا شہر چھوڑ کے ٹیلوں کے قریب تو آ چکے ہوئے تھے, لیکن کیا تھا کہ وہ آگے بڑے نہیں تھے اور اس پر انہوں نے سیدھا انکار کر دیا تھا کہ ہم نے آپ کو کوئی نہیں بلایا. روایات میں آتا ہے کہ یوں تھیلا انہوں نے انڈیل دیا تھا خطوں کا, اور ایک ایک خط اٹھا کے نیچے جس سردار کا نام ہوتا یوں اٹھا کے لہرا کے کہتے کہ تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا. تو یہ ادھر سے کہتے تھے ہم نے نہیں بلایا, کیونکہ ان کو پیچھے سے ابن زیاد اور ان کی سختیوں کا ڈر تھا اور انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دی. اب جو بلانے والے تھے وہ بھی انکاری ہو چکے
اور یہ فوجیں ان کو مکہ میں بھی جانے نہیں دے رہی، اور یہ فوجیں ان کو دمشق میں بھی نہیں جانے دے رہی، یہ فوجیں ان کو کسی اور قبیلے کی طرف بھی نہیں جانے دے رہی، اور یہ درمیان میں جس کو کہتے ہیں بھنور میں پھنس چکے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فجر کی نماز اب ہو لی تو انہوں نے ابھی سلام میں پھیرا تھا کہ سعد بن عمر، شمر، یہ سارے صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی ایک رات کا مہلت ہم نے آپ کو دی تھی، اس سے زیادہ اب مہلت ہم نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس پر بھی حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی صفیں درست فرما لی۔ 32 کے قریب ان کے گھوڑے تھے، 40 پیدل تھے، ان کی صفیں آپس میں بنوا لیں تو کہا ٹھیک ہے پھر تیاری ہے تو پھر تیاری۔ ابھی بات چیت صفیں بن ہی رہی تھیں تو اس پر کیا ہے کہ شمر نے تیر چلا دی، شمر نے تیر چلا دیا اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی۔ جنگ دونوں طرف سے جو ہے وہ چلتی رہی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کرتے رہے، یہ بھی ان کے اوپر حملہ کرتے رہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ تیر چلتے رہے، تلواریں بھی چلتی رہیں۔ تو ظہر کا وقت قریب ہوا، فجر کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، ظہر کا وقت ہوا، یہ جنگ گمسان کی ہے، اور اکثر ساتھی حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے آواز دی کہ جنگ بندی کی جائے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کیا جائے۔ سارا سناٹا چھا گیا کہ صبح سے لڑ رہے ہیں اور جنگ کے لیے تیار بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب شاید یہ ڈر چکے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کی جائے۔ انہوں نے کہا جنگ بندی کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم ظہر کی نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے احکام کی پاس ہے۔ ظہر کی نماز با جماعت صلاۃ الخوف ادا کی، ظہر کی نماز کے سلام کے بعد دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ جب دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی، جو کوفی لوگ تھے وہ ایک ایک کو اس وقت میں، آخری وقت میں کیا ہے کہ قریب میں حضرت عبداللہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، چمکتا دھمکتا ہوا چہرہ، آگے نکلا۔ ایک کوفی نے کہا میں ان کو قتل کروں گا، سعد نے اور دوسرے لوگوں نے ان کو پر تیر بھی مارا اور وار بھی کیا، اور وہیں پر وہ شہید ہوئے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، جو ایک ڈھیر ایک طرف لاشوں کا رکھا ہوا تھا، وہاں پر آ کر ان کی لاش بھی رکھ دی۔ اب یہ اکیلے ببر شیر رہ گئے، اور سامنے تقریباً 5 سے 8 ہزار فوج ہے، 5 سے 8 ہزار فوجی ہیں۔ 55 یا 56 سال کا ببر شیر ایک اکیلا تنہا رہ چکا ہے، 2 سے 3 دن کا پیاسا اور بھوکا ہے اور زخمی ہے، اور یہ وہ پرسنالٹی اور شخصیت ہے جن کے ہونٹوں اور زبانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار چوما اور چوسا ہے، جن کے لیے ممبر رسول سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا ہے اور یوں سینے سے لگایا، جن کو کندھوں پہ بٹھایا اور اوپر سے چادر ڈال کے ان کے ساتھ کھیلتے رہے، جن کو ایک بار نہیں کئی بار اپنی ایک شخصیت اور وقار، اور پھر نبی کی شخصیت اور وقار ہے، لوگوں کے درمیان میں چلتے ہوئے آ رہی ہیں۔ سامنے سے حسن اور حسین میں سے آ جاتے تو پوری وہ لین اور پورا جو وہ جتھا اور ایک سب کے ساتھ جو ملنا ہوا کرتا تھا، ان کو چھوڑ کر یوں گھٹنے ٹیک کے آگے چلے جاتے اور ان کو سینے سے لگا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا کرتے تھے۔ آج یہ ببر شیر ہے، لیکن کسی ایک کی جرت نہیں پڑ رہی کہ ان کے سامنے 5 سے 8 ہزار فوج ہیں اور یہ اکیلے لڑنے والے۔ ادھر سے حملہ ہوتا ہے، 50 لوگوں کو ایک ساتھ پورے جتھے کو دائیں طرف جو ہے وہ بھگا دیتے ہیں، پھر بائیں طرف پورا جتھا آتا ہے، پورے کے پورے جتھے کو بھگا دیتے ہیں، اور گھوڑے پہ ہیں تو گھوڑے پہ وہ وار کرتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اکیلے بغیر گھوڑے کے رہ جاتے ہیں۔ اب ہاتھ میں نہیں آ رہے، کافی دیر فوج نے زور لگایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کریں، ہاتھ میں نہیں آئے، کیونکہ شمر کو یہ سونپا گیا تھا، اس نے 10 کا جتھا بنایا، اور ایک قبیلہ ابی کندہ کا ایک ابو نصیر کے نام سے ایک شخص ہے، اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر تلوار کا وار کیا،
جس سے نڈھال ہو کے زخموں کو، جس کو کہتے ہیں تاب اور برداشت کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تو اس اثناء میں کیا کہ چھوٹا بچہ اپنا جو ابھی گود میں بیٹھنے والا تھا اس کو گود میں لے لیا، تو ایک اور ظالم نے تیر مارا اور گود میں ہی وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہیں پر ہی وہ شہید ہوا۔ تو ان کا جو خون کا فوارہ اٹھا تو یوں اپنے چلو میں پورا کا پورا خون یوں بھر لیا، یوں بھرنے کے بعد ایسے زمین کے اوپر یوں بکھیر دیا، کہا یا اللہ اس خون کا بدلہ اب تو آپ خود ہی لینا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھر ایک ساتھ شمر نے 10 لوگوں کا جتھے کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا تو عصر کے قریب میں یہ 55 یا 56 سال کا ببر شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کا تارا اللہ کو پیارا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہدایات میں ابن زیاد نے سعد بن عمر کو جو ہدایات لکھی تھی ان ہدایات میں ایک چیز یہ بھی شامل کی تھی کہ ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دینا۔ 72 کے قریب شہید ہوئے۔ علی اصغر جو چھوٹے تھے، البتہ جوانی کے قریب تھے، بیمار تھے، تو یہ خیمے میں ہی رہے تھے، جنگ میں آئے ہی نہیں تھے۔ خواتین جہاں گرفتار ہوئیں کیونکہ وہ بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئی تھیں، تو علی اصغر بھی گرفتار ہوا، اس کو وہاں پر وہ لوگ شہید کرنے لگے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ خواتین گرفتار ہیں اور ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پورا کا پورا تن سے جدا کیا گیا، نیزے کے اوپر لٹکا کے یہ کوفہ کے اندر ابن زیاد کے سامنے ایک تھال کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو انس نامی جو یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے وہاں پر جب ابن زیاد نے ان کے بالوں میں چھڑی لگائی، تو جب چھڑی لگائی تو کیونکہ 55 سال کی عمر میں بال تو سفید ہونے تھے، تو سفیدی اندر سے آئی، کہا کہ خضاب لگایا ہوا ہے اور اندر سے تو یہ بوڑھے ہیں۔ پھر یوں ہونٹوں کے اوپر ایسے چھڑی لگائی تو کہا ہاں خوبصورت بہت ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ چھڑی ہٹا دو یہاں سے، میں نے ان ہونٹوں کے اوپر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دیکھے۔ پھر اس نے علی اصغر کو اور جو خواتین وہاں پر موجود تھیں ان کو بیڑیوں کے ساتھ اور ہتھ کڑیوں کے ساتھ جکڑا اور علی اصغر کو قتل کرنا چاہا۔ اس پر زینب نے ان کو پکڑ لیا، کہا پہلے مجھے کرو پھر ان کو کرو، یہ تو بیمار ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس پر اس نے چھوڑ دیا۔ البتہ اتنا ہے کہ اس نے پھر حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو چوک میں لٹکایا بھی اور کوفہ کی گلیوں میں گھمایا بھی۔ اس کے بعد وہ سر مبارک اور پورا خاندان قیدیوں کی شکل میں یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ خاندان کے لوگ اونٹوں کے اوپر بیٹھنے کی بجائے اونٹوں کے اوپر چل رہے ہیں، بیڑیوں کے ساتھ ان کو پیدل ساتھ میں چلایا گیا۔ وہاں پر پہنچے، یزید کے دربار میں پہنچا، تو یزید نے جب دیکھا تو اس نے اپنا پینترا جو ہے وہ بدل لیا۔ اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں دو رائے نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے یا جس کو کہتے ہیں کہ مختلف واقعات کو دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر یزید کی طرف میل ہو گئے۔ بہت ساروں نے اس طرح کی بھی باتیں کی ہیں کہ اس نے یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دی ہیں اور سمیہ کے بیٹے کو لعنت ہو، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ حسین کو قتل کریں، اور پھر اس نے بڑا اکرام اور اعزاز کیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ تھوڑی سی لچک دکھائی ہے، کچھ لوگوں نے تو بہت زیادہ لچک دکھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کی روایات ملتی ہیں تو مسلم بن عقیل کو کیوں قتل کے لیے خط لکھا تھا؟ اس طرح کی اگر وہ لیتے ہیں تو پھر ابن زیاد کو تبدیل کیوں کیا تھا؟ نعمان بن بشیر جب تھے وہاں پہ گورنر تو ان کو ہٹایا کیوں گیا کہ تم حالات کو کنٹرول کرو اور ان کو جا کے پکڑو؟ اور ابن زیاد کو اتنے بڑے انعامات کا کیوں کیا؟ ایک بات، اگر زیادہ ہی یزیدی بننے کا شوق ہے یا یہ ہے کہ ان روایات کو لے کر
اس کا ساتھ دینے کا جس کو کہتے ہیں کہ سہارا لیا جا رہا ہے، تو پھر یزید نے اس بڑی سنگین غلطی کے اوپر کہ اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ گرفتار کرنا ہے اور اس نے اپنے طور پر ان کو قتل کر دیا، اس کو سولی پہ لٹکایا ہے یا نہیں لٹکایا کہ جناب ہم نے تو صرف آپ کو گرفتاری کا کہا تھا، آپ نے اتنا بڑا سنگین جرم قرار دیا ہے، لہذا آپ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، اس قدم کا اقدام بھی تو نہیں ہوا۔ ہاں روایات ملتی ہیں کہ اس نے، چلو میں اگلی بات کر کے پھر آخر میں نتیجہ پیش کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جب پہنچا یہ قافلہ یزید کے پاس دمشق میں جب پہنچا تو پھر کیا ہے کہ ہند جو یزید کی بیوی ہیں، یزید کے گھر والے ہیں، ان کو جب پتہ چلا، کیونکہ یہ خاندان کی جو پرانی خواتین تھیں وہ حسین رضی اللہ عنہ، یہ ان کے آپس میں خواتین کے گھریلو بھی تو مراسم تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پورا خاندان یزید نے کروا دیا تو اس پر سب سے پہلے یزید کے گھر کے زنانہ خانہ میں ماتم کی ابتدا ہوئی اور ماتم ہوا۔ تاریخ ماتم کے اوپر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے یزید کے گھر میں زنانہ خانہ جس کو کہتے ہیں فیمیل ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں ماتم کیا گیا اور خود کو پیٹا گیا اور چیخے اور نوحے کیے گئے کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ ہاں بعد میں امام جو علی اصغر ہے، امام زین العابدین کے نام سے جو معروف و مشہور ہوتے ہیں، ان کو ہر کھانے میں بلاتا بھی تھا، بعد میں اس نے ان کا اکرام اعزاز بھی کیا، زیورات بھی بڑے دیے اور ساتھ میں مدینہ المنورہ تک ان کو پہنچایا بھی۔ یہ سارا صرف جب پینترا بدلا، جب اس نے یہ دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ اور مکمل طور پر سارے مسلمان میرے مخالف ہو چکے ہوئے ہیں، تو تب اس نے اپنے جس کو کہتے ہیں رویے کا پینترا بدل کر یہ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے ان کی محبت کو لے سکے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کی محبت کو وہ نہیں لے سکا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 72 لوگ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 6 بھائی اس میں شامل ہیں، یعنی حسین رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، لیکن ان کو جو اعزاز اور اکرام حاصل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی والا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی اور بھی تو شادیاں ہیں اور اولاد بھی ہے، تو اس جس کو کہا جاتا ہے کہ کربلا کے موقع پر حسین رضی اللہ عنہ کے 6 بھائی، اور یوں کہہ لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے حسین ہیں ان کے اور 6 بیٹے بھی شہید ہوئے، جعفر ہیں، عبداللہ ہیں، عثمان ہیں، محمد ہیں، ابو بکر ہیں، اور ایسے ہی 2 بیٹے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے ہیں، عبداللہ ہیں اور علی اکبر ہیں، علی اصغر جو ہیں وہ رہ گئے ہوئے تھے، اور ایسے ہی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، جعفر ہیں، عبد الرحمن ہیں اور عبداللہ ہیں، اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے لڑکے ہیں، عون ہیں اور محمد ہیں، اور یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان ہے اس میں تقریباً یہ 18 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، باقی جو ان کے ساتھ میں اہل بیت کے دور کے رشتہ دار تھے اور ساتھ والے تھے وہ ہوئے، اور جو کوفی فوجی تھے ان کے 88 لوگ قتل ہوئے۔ یہ چھوٹی سی اس جماعت نے ان کے اوپر بھی ہاتھ اپنا سیدھا کیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ساتھ میں بتلاتا چلوں، بڑی دلچسپ ہوگی کہ جس کو آج ہوا بھی دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا نہ موضوع ہے نہ مزاج ہے، ہم جب کبھی بھی امت کے ان موضوعات کو صرف تحقیق اور علمی طور پر پیش کرنے کے لیے چیز کو پیش کر دیتے ہیں، اور جو چیز کتابوں میں اکابرین سے موجود ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا مطالعہ کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک چیز پتہ چل رہی ہے، چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا ہوا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر ان کے اگلے جو خاندان والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو
تفضیل علی کے حوالے سے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں، ان کی افضلیت کی محبت کی بنیاد پر ہیں، لیکن جو بغض والا رویہ اختیار کرتے ہیں، دشمنی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، الیاد والامان کہ صحابیت کا انکار والا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تو اپنی اولاد کے نام ابو بکر، عثمان اور پیارے پیارے رکھ رہے ہیں، اور آج کے کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے نام کی آڑ میں جو خلفائے راشدین المہدیین کو الیاد والامان کے صحابی بھی نہ ماننا اور خلیفہ بھی نہ ماننا، اور پھر ان کے خلاف ایسی زبان اور ایسے الفاظ کا اختیار کرنا جو تاریخ، قرآن، حدیث، شریعت اور اس کے بالکل خلاف ہے، یہ ضمناً بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ معاملہ یہاں پر مکمل نہیں ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی جب ہم نے بات کی تھی تو اس وقت تفصیلی بات میں عثمان رضی اللہ عنہ کے جو خطبات تھے، ان خطبات میں ایک چیز جھلک جھلک کے سامنے آ رہی تھی کہ میں مظلوم ہوں، تم لوگ ظلم میرے اوپر کر رہے ہو، میری یہ والی خدمات ہیں، مدینہ المنورہ کا یہ کنواں اور مدینہ المنورہ کی یہ مسجد، مدینہ المنورہ کی یہ زمین اور مدینہ المنورہ کا یہ میں نے کیا اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی۔ اور وہی تصویر حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے خطبات میں ان کو بتایا کہ میں آل رسول، نواسہ رسول نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اور ان کو جس کو کہتے ہیں کہ واضح طور پر ان کے سامنے واضح کیا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی۔ تو مماثلت ہے مظلومیت میں، جہاں عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں حسین رضی اللہ عنہ کو بھی۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلان جو وہاں پر موجود تھے، 3 کو تو اسی وقت ان کے غلاموں نے کھڑکا دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی بعد میں پکڑے تو ضرور گئے تھے۔ اور ایسے ہی یہ شمر ہے، شمر اس کے بعد کا جو یزید کی حکومت تو یوں سمجھ لیں کہ اسی وقت سے ہی ختم ہو گئی، 2 سال یا 8 ماہ اس کے بعد رہی، اسی وقت سے لڑکھڑانا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مختار نامی شخص کوفہ کے اوپر آیا، اور اس نے جتنے بھی یہ کوفی سردار تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، ایک ایک کو اس نے پکڑا۔ شمر کا سر کاٹا گیا، کتوں کے سامنے جسم پھینکا گیا، اور بہت سارے نام اور ہیں جن کے نام یوں لہرا کے حسین رضی اللہ عنہ نے بولا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، ان سب کو اس نے پکڑا اور اس نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو میرے اور آپ کے لیے جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس میں مختلف چیزیں تھیں، تاریخی چیزیں بھی ہیں اور اسباق کی چیزیں بھی ہیں، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ میرے اور آپ کے لیے جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، اس کے پیچھے بھی اگر پس منظر میں آپ جائیں گے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پس منظر میں آپ جائیں گے اور اس واقعے کے پس منظر میں آپ جائیں گے، تو آپ کو وہ ہاتھ جو نظر نہیں آتے تانے بانے مکمل ملیں گے یہودیوں کے ساتھ، ضرور ملیں گے۔ کیونکہ جب ہم نے دروس یہ شروع کیے تو 3 دن کے دروس ہے، آئندہ سال اللہ نے صحت دی تو یہ 7 سے 10 دروس بنتے ہیں کہ ایک ایک موقع کے اوپر مکمل جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی جائے، تو اس گفتگو میں ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اور الموت الاسود جو عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا جو ملقب تھا، وہ کون تھا، ان کے تانے بانے کیسے مل رہے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف قیصر کی فوجیں مکمل طور پر حجاز پہ حملہ کرنے کے لیے چڑھ آئی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے تیاری وہ چلتی آ رہی تھی، ان کو خواب تھوڑی آنا تھا کہ خلیفہ ان کا چلا گیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دو، بلکہ انہوں نے گراؤنڈ ہی پہلے سے یہ بنایا۔ تو ایک سبق جو ان کی زندگی میں سے اور یہ پورے ہمیں واقعات میں سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ غیر نے ہمیشہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کو جس کو کہتے ہیں کہ ان کو کمزور کیا ہے، وہ ان کے اتحاد کو توڑا ہے، ان کی وحدت کو توڑا ہے، ان کی جو آپس کا جس کو کہتے ہیں متحد ہونا ہے اس کو انہوں نے بکھیرا ہے۔ جو ہی بکھرے تو ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ تو ہم اپنے آپ کو من حیث الپاکستانی بھی متحد ہو جائیں، اتحاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے اختلاف اپنی جگہ ٹھیک ہے،
مسلکی اختلاف مسلک میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے، اور خاندانی اختلاف برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر بہت ساری چیزوں میں اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اتحاد من حیث الپاکستان ہمیں چاہیے، دوسرا اتحاد من حیث الامہ بھی چاہیے۔ امت کا اتحاد ہوگا تو پھر فلسطین کا درد بھی ہوگا، پھر ان کے ساتھ تڑپنا بھی ہوگا، ان کے لیے دعا کرنا بھی ہوگا، ان کے لیے تگودو بھی کرنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ خلی ولی ہو گیا، وہ بھی چلے گئے ہم بھی چلے گئے۔ تو ایک چیز تو ہوئی ہے، دوسری یہ ہے کہ جان دے دی، مگر یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین تھا اور جو اسلام کا نقشہ بگڑنے والا تھا، اس کے سامنے گردن جھکائی نہیں۔ کٹے ہوئے جسم کے ساتھ آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام حسن رکھیں اور حسین رکھیں، اور منہ میں مٹھاس اور جس کو کہتے ہیں خوشبو آ جاتی ہے ان کا نام لیتے ہو۔ اور آپ نے تاریخ انسانیت میں کبھی کسی دشمن کا نام بھی شمر نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے رکھا ہو، کسی دشمن میں بھی رکھا ہو، ان کو نام اور ان کی نسلیں ہی اللہ جل جلالہ نے مٹا دی۔ تو اس میں یہ ہے کہ دین کے لیے مر مٹنے کا اگر موقع آئے تو پھر جس کو کہتے ہیں حکمت عملی کے، حسین رضی اللہ عنہ کی حیات سے مل رہا ہے، حکمت عملی کے مکمل طور طریقے اسباب اور دروازے اپنائے ہیں۔ جب مکمل بند ہوئے ہیں تو پھر ڈٹ گئے ہیں، جنگ کو مانگا نہیں ہے، جب مسلط ہوئی ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے، پھر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک اور چیز بھی ان کی زندگی میں بڑی مل رہی ہے، وہ فرض کا اہتمام مل رہا ہے، فرض نماز کا اہتمام مل رہا ہے۔ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ رہی ہیں، ظہر کی نماز بھی عاشورہ والے دن باجماعت ہی ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اور آپ حسینی ہیں، میں اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس دروس محرم الحرام سے ہمیں کیا ہے کہ فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ولایت ولی اللہ، ہم کہیں گے کہ بھی اتنی تہجد پڑھتے ہیں جی، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، تسبیحات ہیں، سارا کچھ ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ولی اللہ وہ ہے جو فرض نماز کا اہتمام کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں مزاجوں میں جو دوسری تسبیحات اور دوسرے بہت ساری چیزوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور ہم بھی انہی کا ہاتھ چومتے ہیں، انہی کو نذرانے دیتے ہیں، انہی کو گفٹ دیتے ہیں، ذرا گیٹ اپ بھی پیروں والا ہو اور اس طرح کی تسبیحات ہوں، یہ ہو۔ جو فرض نماز کا اہتمام کرنے والا ہے اس سے بڑا کوئی ولی نہیں، گناہوں سے بچنے والا، فرض نماز کا اہتمام کرنے والا۔ تو فرض نماز کا اہتمام کیا ہے کہ میں اور آپ، یہ واقعے کے نتائج تو ہمیں یاد رہیں گے، ظاہر ہے کہ واقعے کے اندر کی جو چیزیں ہیں، نام ہیں اور ان کے سٹاپ ہیں، یہ چیزیں شاید یاد نہ رہیں، تاثر تو یاد رہے گا۔ تو ہم اپنے گھروں میں ماحول آج سے یہ نیت کریں کہ فرائض کا ہم اہتمام، ادھر سے اذان ہے اور ادھر سے سارا کچھ چھوٹ جائے اور میں مسجد میں ہوں اور اپنی نماز کا اہتمام، فرض نماز کا اہتمام کرنے والا۔ تو عاشورہ کے حوالے سے جو کام کرنے کے ہیں اس کی میں آپ کو فضیلت جو ہے وہ بتلا دیتا ہوں کہ یوم عاشورہ جو 10 محرم الحرام کا ہے، تو اس میں 3 کام کرنے کے، ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے 3 کام کرنے کے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 741 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ جل جلالہ سے توبہ کی جائے کہ یا اللہ آپ نے ان کی بھی توبہ کو قبول کیا تھا، اور قرآن آپ پڑھ لیں کہ بنی اسرائیل کی توبہ اور ان کے جو اتار چڑھاؤ تھے ان کی توبہ کو اتنی آسان نہیں تھی، اللہ نے اس دن میں ان کو معاف فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو ہماری انفرادی اور اجتماعی جو توبہ ہے اس کو بھی قبول فرما سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے 2747 حدیث نمبر ہے، روزے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آئے تو یہود روزہ رکھا کرتے تھے، میں کہ اس دن میں ہمیں نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ہم مخالفت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ روزہ پھر فرمایا کہ یہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 یا 10 کا رکھیں گے، یا 10 یا 11 کا۔ تو 2 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو
تو عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں ثابت ہے، 9 کے ساتھ 10 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، 10 کے ساتھ 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ 2 صورتیں ہیں یہ، ایک یہ ہے کہ بالفرض پہلے نہیں رکھا گیا اور آخر میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، تو اکیلا اب رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ممانت تھی یا وہاں پہ ممانت ہے جہاں ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہو، تو ہمارے یہاں اس ایریے میں تو اتنی مشابہت نہیں ہے۔ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10 اور 11 کا رکھا جائے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ رکھنے سے بہتر ہے کہ صرف خالی ایک 10 کا بھی آپ رکھ لیتے ہیں، تو وہ مشابہت یہاں پر ابھی نہیں پائی جا رہی، جہاں پر مشابہت پائی جا رہی ہے وہاں اس کو 2 روزے پھر ضروری ہو جاتے ہیں۔ تیسری جو حدیث میں آتا ہے المعجم الکبیر لطبری ہے، 10,007 حدیث نمبر ہے کہ گویا اس کے سند کے اوپر تو بات چیت ہوئی ہے لیکن فضائل کے باب میں چل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو کوئی شخص اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کا معاملہ کرے گا، فراوانی کرے گا، تو اللہ جل جلالہ سارے سال کی روزی کا انتظام اس کے لیے فرما دیں گے۔ یعنی اپنے افطاری ہے، اپنے گھر والوں کو ویسے ہی جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کچھ دینا ہے، اپنا جو راشن خریدنا ہوتا ہے وہ 10 کو ہی آپ خرید لیں اور اسی سے ہی تھوڑی سی جو ہے وہ فراوانی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کی طرف بھی نہیں، اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی فراوانی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے۔ تو عاشورہ کے حوالے سے یہ 3 چیزیں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ اب جو کل پرسوں ترسوں ہمارا لیکچر اور محاضرہ ہوا ہے، آج کی جو گفتگو ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔